اللہ اکبر. حرمین کی نماز، ایک نماز 1,00,000 کے برابر. لیکن اس سب کے باوجود اللہ کے راستے میں نکل کر عمل کرنے کی فضیلت حرمین کے عمل سے زیادہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ بات اس لیے سکھلائی تھی، پڑھائی تھی، تاکہ میرے صحابہ میں، میری امت کے اندر جمود نہ پیدا ہو جائے، ٹھہراؤ نہ پیدا ہو جائے. جب مدینہ منورہ جس کے فضائل مسلم ہیں وہاں رہ کر عمل کرنا اللہ کے راستے میں نکل کر کرنے سے افضل نہیں ہے، تو میری آپ کی بستیوں کی کیا حیثیت رہ گئی کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہاں رہ کر عمل کر لینا کافی ہے. اللہ کے راستے میں نکل کر عمل کرنا جب حرمین میں رہ کر کرنے سے افضل ہے، تو پھر میرے دوستوں خود ہی فیصلہ کرو، کیونکہ یہ بات کوئی خیالی بات نہیں ہے. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے ٹھہر گئے. میں کہا تم گئے نہیں؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ جمعہ پڑھ کے چلا جاؤں گا. آپ نے فرمایا کہ صبح نکلنے والی جماعت تم سے 500 سال آگے چلی گئی. اگر خیال یہ ہے کہ بھئی خیر کے کام تو اور بھی ہیں، یہی تو نہیں ہے، تو میرے دوستو عزیزو، آپ نے یہ خیال بھی صاف کر دیا کہ اگر ساری دنیا کا مال تم خیر کی راہ میں خرچ کر دو تو صبح نکلنے والی جماعت کی فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتے. یہ بھی آپ نے خیال صاف کر دیا کہ اگر ساری دنیا کا مال خیر کی راہ میں خرچ کر دو تو صبح جانے والی جماعت کی فضیلت حاصل نہیں کر سکتے. یہ بات صحابہ میں اس طرح چلی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی یہ مسئلہ پیش آیا، اور پیش آیا تو معاذ کے ساتھ. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو سارے صحابہ میں سب سے بڑے مفتی، وہ ٹھہر گئے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے اور جماعت روانہ ہو گئی. حضرت عمر نے پوچھا معاذ تم گئے نہیں؟ عرض کیا کہ جمعہ پڑھ کے چلا جاؤں گا. آپ نے فرمایا، حضرت عمر نے فرمایا کہ معاذ کیا تم بھول گئے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا عبداللہ بن رواحہ سے؟ اس لیے میرے دوستو عزیزو، یہ بات صحابہ سے صحابہ میں منتقل ہوتی ہوئی آ رہی تھی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں امت کے درمیان سے اللہ کے راستے کے خروج کے فضائل ختم ہو گئے، اور خروج کے فضائل کو ایسی چیز پر محمول کر دیا جو کبھی پائے جائے کبھی پائی نہ جائے، جو ہر حال میں موجود نہیں ہے، اس پر عارض پر مستقل کے فضائل کو محمول کر دیا، عارض پر محمول کر دیا ہے مستقل کے فضائل کو، حالانکہ نکلنے کے مستقل فضائل ہیں. اس لیے میرے دوست عزیزو، خوب فضائل ایسا لقد نکلنے کا مزاج بنایا کہ رات کی جماعت بن گئی. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ابھی جاویں صبح کو چلے جاویں. آپ نے فرمایا کیا تم جنت کے باغوں میں رات گزارنا نہیں چاہتے؟ میاں جی محراب صاحب ہمیں سنانے لگے رحمۃ اللہ علیہ کہ جماعت بن کے بیٹھی ہوئی تھی، حضرت تشریف لائے اندر سے کہ تم گئے نہیں؟ حضرت نے فرمایا، اچھا ساتھی نے کہا حضرت تو رات ہو گئی صبح نکل جائیں گے. حضرت نے فرمایا تم جنت کے باغوں میں رات نہیں گزارنا چاہتے؟ پھر صحابہ کی بات نقل کر کے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں ہے وہ جنت کے باغوں میں ہے، جو اللہ کے راستے میں ہے وہ جنت کے باغوں میں ہے. ہمیں اس کا اتنا استحضار دھیان رکھنا پڑے گا. یہ تو میں دوستو کیا بتاؤں، یہ جو کہتے ہیں نا جی 3 دن نہیں لگ رہے، 6 نہیں لگ رہا، سب اس لیے ہے کہ ابھی تک ہمارا جذبہ صحابہ والا جذبہ نہیں ہے. ورنہ دوستو عزیزو، اللہ کے راستے میں نکلنے میں، اللہ کے راستے کے خروج میں کمی کا آنا، جب تک امت اس کو جرم نہیں سمجھے گی اس وقت تک نقل و حرکت کا حق ادا نہیں ہوگا.